پیارو 4 فضائل آپ یاد کرو گے انشاءاللہ، ویسے بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت، بہت پیاری فضیلت، بہت پیاری فضیلت، کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو صلی اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، مجھ پر درود پڑھتے جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی بندہ، جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھنا شروع کر دو، لکھنا، آسمان کے فرشتے لکھنا شروع کرتے ہیں ثواب۔ ہم درود پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، آسمان کے فرشتے لکھتے رہتے یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے کہتے پروردگار، آسمان کے فرشتے کہتے پروردگار اس نے 1 مرتبہ درود پڑھا اور ہم تو ثواب لکھے کئی سال گزر گئے، اے اللہ ہم تو تھک گئے۔ اللہ فرماتے لکھنا بند کر دو، اب اس درود کا ثواب میں لکھنے والا ہوں۔ کون لکھنے والا؟ اللہ کی ذات کبھی فنا، تو ہمارے درود پاک کا ثواب بھی کبھی فنا۔ پڑھیں گے نا درود پاک، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور درود پاک سنو بہت پیارا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتے جاؤ۔ یہ درود پاک ایسا ٹاپ درود پاک ہے، ایسا انمول درود پاک ہے، ایسا نرالا درود پاک ہے کہ رات کے سناٹے میں میں تو بہت مانگتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں آپ بھی مانگو انشاءاللہ۔ یہ درود پاک تو بالکل اتنا پیارا اللہ کی قسم، ایسا درود پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، مجھ پر درود پڑھتے جاؤ۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ درود پاک جو آپ بتا رہے ہیں اگر ہم پڑھیں گے تو اس پر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرو گے کہیں بھی مرو گے، ارے ہم مریں گے کہیں بھی مریں گے، ہمارے نبی فرماتے اس درود پاک کی برکت کا عالم یہ ہوگا تیری قبر سے لے کر میرے روضہ مبارکہ تک اتنا اجالا ہوگا کہ قبر سے، تیری قبر سے تو میرا دیدار کرتا رہے گا اور میں اپنے روضے سے تیرا دیدار کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو کتنا پیارا درود پاک کہ ہم قبر سے نبی کا دیدار کریں اور اللہ کے رسول کی نظر کرم ہم لوگوں کے اوپر پڑے تو بیڑا پار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ 2 فضیلت۔ تیسری فضیلت سنو، آج بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بیوہ بہت ہے۔ بیوہ سمجھتے ہو نا؟ قرض، ارے بولو نا کیا؟ اب سنو ہمارے نبی کیا فرماتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ درود پاک پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا، ارے آسمانوں کی چوٹی کے برابر تم پر دیوا ہوگا، درود پاک پڑھتے جاؤ، درود پاک پڑھتے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم سمجھتے ہوں گے میرا دیوا کیسے ادا ہوگا، درود پاک پڑھتا جا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم غیب کی طاقت سے اللہ تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا، اور اگر تجھ پر قرضہ نہیں ہوگا پھر بھی درود پڑھتا جا، موت آئے گی لیکن کبھی تیرے اوپر کسی کا دیوا نہیں آئے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے فضائل ہو گئے؟ اور چوتھی فضیلت سنو گے نا، پھر وہ 9 مکمل یاد کریں گے نا انشاءاللہ، بھائی یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں چوتھی فضیلت سنو میرے پیارے دوستو، بہت سارے بیٹھے ہیں کنوارے بیچارے رشتہ تلاش کر رہے ہیں لیکن کہیں ملتا نہیں۔ ایک صورت میں ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو کہتا مولانا 75 لڑکی دیکھا پسند نہیں آتی۔ کتنی؟ میں نے کہا نہیں آئے گی، تو میرا منہ دیکھتا کہا نہیں آئے گی، میں نے کہا نا نہیں آئے گی، اس لیے کہ معاملہ کیسا ہے کہ تو دیکھتا ہے اور تو خود ہے لنگور۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی 75 لڑکیاں دیکھے اور تیرے کو پسند نہ آوے تو کون سی مٹی کا بنا ہوگا بھائی؟ ہاں لیکن خیر کچھ لوگوں کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ حالات کی وجہ سے، کبھی غریبی کی وجہ سے رشتے آتے نہیں ہیں، کبھی لڑکے کنوارے کافی عمر ہو جاتی ہے، اور خاص کر کے کبھی کبھی لڑکیاں ہماری بہنیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ باپ کو رات کو نیند بھی نہیں آتی جس کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں اور کہیں سے رشتے نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے دوستو اللہ کی قسم کوئی اور علاج نہ کرو، یہ علاج کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ سنو کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خوب درود پاک پڑھتے جاؤ، خوب درود پاک پڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی لڑکا کنوارا ہوگا یا لڑکی کنواری
پاک پڑھتے جائے اللہ آسمان سے اس کے لیے مناسب رشتہ عطا فرمائے گا. ارے لڑکا ہوگا تو لڑکی مل جائے گی, لڑکی ہوگی تو لڑکا مل جائے گا. اور اللہ فرماتے میں رشتہ عطا کروں گا, اور اللہ جب رشتہ عطا کرے اس میں وہ نبھاؤ ہوگا کہ دنیا میں بھی جوڑا سلامت ہوگا, جنت میں بھی وہ جوڑا سلامت ہوگا. تو بولو نا سبحان اللہ, تو بولو. اور اگر شادی والا پڑھے تو یہی درود حافظ انعام بہت جلدی بولا جس نے. سنو یہ بات سننے جیسی بات ہے. یہ درود پاک کا ایسا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بتایا. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ کسی کے اوپر اگر قرضہ ہو اور آسمان کی چوٹی کے برابر قرضہ ہو لیکن درود پاک پڑھے, اللہ فرماتے غیب کی طاقت سے تیرے قرضے کو ادا کروا دوں گا. اور اگر کوئی کہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے ہی نہیں تو بھی درود پاک پڑھ, موت تک کبھی تیرے اوپر قرضہ آنے والا بھی نہیں. اسی طرح اگر یہ درود پاک کوئی پڑھے, اگر کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اللہ آسمان سے رشتے عطا کرے گا. اور اگر شادی والا پڑے گا ہمارے نبی فرماتے فکر نہ کر, تیرے اور تیری بیوی میں اللہ اور محبت پیدا کر دے گا. تو یہ چاروں درود پاک یاد رہیں گے انشاءاللہ. ارے بولو یاد رہیں گے انشاءاللہ. ہاں تو ہم بات شروع کریں نا بھائی, بات شروع کریں, سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج تو وقت ہے نا ہمارے پاس, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پڑھے. میری زبان پر محمد بولو, میری زبان پر. اور آپ سب لوگ بالکل پیار محبت کے ساتھ صلی اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد الاول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الابتغي محمد التهامي محمد. آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے, ارے کہو نا صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ اور پیار سے صلی اللہ. میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ, مجھے رکنا نہ پڑے, ہم کنارے تک محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ. کلیم اللہ محمد, نبی اللہ محمد, رسول اللہ محمد, عبد اللہ محمد, حبیب اللہ محمد, خلیل اللہ محمد, نبی اللہ محمد, صفی اللہ محمد, نبی التوبہ محمد, نبی الرحمت محمد, نبی الراحت محمد, نبی الملاحم محمد, البشیر محمد, المبشر محمد, النذیر محمد, السراج محمد, المنیر محمد, الداعی محمد, العامر محمد, الناہی محمد, المقتصد محمد, الحسیب محمد, الرؤوف محمد, الرحیم محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, طه محمد, یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے خوب محبت ہم کو عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا درود پاک بتا دوں, یاد کرو گے انشاءاللہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس بستی میں یہ درود پاک اگر زندہ ہو جائے تو بہت بڑا کام ہوگا. چھوٹا درود پاک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگا. بھائی یاد بھی ہوگا. چھوٹا درود پاک ہے, ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ کون سی نماز کے بعد؟ ایک چھوٹا, بڑا پیارا, بڑا نرالا, بڑا انوکھا چھوٹا درود پاک ہے جو ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھو گے کیا فائدہ ہوگا؟ جناب نبی کریم, سب کہو بھائی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا قسم خدائے پاک کی, قسم خدائے پاک کی, اگر تیرے سر پر قرض ہوگا, بیوہ ہوگا, قرض سمجھتے ہو نا, بیوہ ہوگا اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لے, اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. یہ تو ان کے بارے میں ہوگا جن کے سر پر قرض
لیکن آگے ہمارے نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر کوئی دیوا نہیں, کوئی قرض نہیں, الحمدللہ کوئی قرض نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا تو بھی پڑھ, تو بھی ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ, ابھی تیرے سر پر قرض نہیں. یہ درود پاک پڑھ لے, مرتے دم تک تیرے سر پر کسی کا قرض نہیں آئے گا. ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. کتنا بڑا علاج ہو گیا کہ جس کے سر پر قرض ہے وہ بھی پڑھ لے, غیب کی مدد سے خدا تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. اور اگر قرض نہیں ہے تو بھی پڑھ لے, انشاءاللہ قیامت تک تیرے سر کے اوپر کوئی قرض آنے والا نہیں. تو بھائی یہ درود پاک کب پڑھنا ہے؟ روز, ظہر کی نماز کے بعد روز. کیا کہو, ظہر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ بہت چھوٹا درود پاک ہے. میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں, اگر کوئی پڑھے نا 10 منٹ میں اگر کسی کا قرضہ ادا ہوتا ہو تو سستا سودا کہ مہنگا سودا؟ 10 منٹ میں لاکھوں کا قرض ادا ہو رہا. یہ نبی کے کرم کا دریا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے, مجھ پر یہ درود پاک پڑھ لے, تیرا قرض ادا ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے قرض تو بھی پڑھ لے, مرتے دم تک تیرے اوپر قرض آنے والا نہیں. وہ کون سا درود پاک ہے بھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو, آپ لوگوں کو بھی یاد ہی ہے تقریباً. صرف اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد. بھائی کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بس یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ارے یاد ہے کہ نہیں؟ زور سے کہو نا. آپ کے ساتھ میں پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.